کیا جی کبھی غور کیا ہے ہم نے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو فوراً کہہ دیتا ہے کہ مجھے شیطان نے گمراہ کیا۔ ہمارا اصل یا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ آج کا میرا ٹاپک یہی ہے۔ اب یہاں ہم ایک سوال کے بارے میں سوچیں گے، بات کریں گے کہ اگر شیطان اتنا طاقتور ہے تو پھر بائبل میں یہ کیوں لکھا ہے کہ ہر شخص اپنی ہی خواہش سے کھینچ کر آزمائش میں پڑتا ہے؟ یعقوب پہلا باب اس کی 14ویں آیت۔ لوگ اکثر کہتے ہیں جی، اور جس میں ہم بھی شامل ہیں، شیطان نے وسوسہ ڈالا، شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے گرا دیا، لیکن کبھی کسی نے یہ سوال پوچھا کہ کیا یہ وسوسہ کس نے قبول کیا؟ جو شیطان جس کو ہم کہتے ہیں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، شیطان نے ہمیں بہکا دیا، کبھی ہم میں سے کسی نے بھی یہ سوال کیا کہ اس وسوسے کو یا اس بہکاوے کو قبول کس نے کیا؟ خیال کو جگہ کس نے دی؟ کس نے اس خیال کو پورا کیا، کمپلیٹ کیا؟ آدم نے کہا، عورت نے مجھے دیا۔ آپ کو یاد ہوگا باغ عدن میں عورت نے کہا سانپ نے مجھے بہکایا، لیکن خدا نے آدم سے پوچھا تو نے یہ کیا کیا؟ اب دیکھ رہے ہیں کس طرح بائبل مقدس کتنی واضح ہمیں طور پر بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، ہمارا سب سے بڑا دشمن کون ہے۔ ہم آج تک یہی سمجھتے رہے کہ باغ عدن کے اندر، کیونکہ نسل انسانی کی شروعات وہیں سے ہوئی ہے، تو ہم یہی سمجھتے رہے کہ باغ عدن کے اندر کہ ابلیس کی وجہ سے ہمیں گمراہی کا شکار ہونا پڑا، ہم سے گناہ ہو گیا، ہم نے سارا نزلہ ہوا نے ابلیس پہ ڈال دیا، سانپ پہ ڈال دیا، جس کو ہم ابلیس کہتے ہیں، وہاں پہ تو سانپ لکھا ہے۔ تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں سانپ نے جو ہے وہ ہوا کو بہکا دیا، ہوا نے بھی یہی کہا۔ آدم سے پوچھا، آدم نے کہا مجھے عورت نے بہکا دیا۔ تو کہنے کا مقصد ہے، میں نے آپ سے جو سوال کیا ہے کہ جب بھی وسوسہ یا کوئی خیال ہم کہتے ہیں جی، کہہ دیتے ہیں شیطان نے ڈال دیا، ابلیس نے ڈال دیا، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس خیال کو اپنے دل میں، اپنے دماغ میں جگہ کس نے دی؟ کس نے اس خیال کو، اس وسوسے کو قبول کیا؟ اور کس نے اس وسوسے اور اس خیال کو پورا کیا؟ اب یہاں ہم سیکھتے ہیں کہ مسئلہ شیطان یا کسی بیرونی یعنی باہر کی قوت کا نہیں، بلکہ انسانی سوچ کی طاقت کا ہے۔ یہ انسان کے اندرونی فیصلے کی بات ہے جی۔ اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، اگر آج، یہ بڑا اہم سوال میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں، ضرور مجھے کمنٹس میں اس کا جواب دیجیے گا، اگر آج دنیا میں شیطان موجود نہ ہو تو کیا انسان پھر بھی گناہ کرے گا؟ بائبل مقدس کہتی ہے دل سب، یعنی انسانی دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ یرمیہ اس کا 17واں باب اس کی 9ویں آیت اگر آپ پڑھیں تو وہاں آپ کو یہ آیت مل سکتی ہے۔ اب یہ آیت بتاتی ہے صاف طور پر کہ حقیقت میں سب سے خطرناک دشمن انسان کا اپنا ذہن ہے، انسان کی اپنی سوچ ہے، انسان کا اپنا دل ہے، نہ کہ شیطان۔ پیدائش 3 باب میں آدم و حوا کی کہانی صرف اندرونی آزمائش نہیں تھی جی، بلکہ اندرونی فیصلہ سازی اور خواہش کا امتحان بھی تھی۔ یہاں بنیادی پیغام جو بائبل مقدس ہمیں بار بار دہراتی ہوئی نظر آتی ہے اور سالوں سے دہراتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ خدا بیرونی دشمن کو سزا دے سکتا ہے، لیکن اندرونی اصلاح اور اختیار انسان پر ہے۔ یعنی خدا جو ہے وہ باہر کے دشمن کو تو سزا دے سکتا ہے۔ چلے مان لیا جی وسوسہ ابلیس نے ڈالا، مان لیا شیطان نے گمراہ کر دیا، اس کو تو سزا مل سکتی ہے، لیکن اندرونی اصلاح اور اختیار، یعنی اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کا جو پروسیجر ہے وہ انسان پر ہے۔ انسان کو خود اپنے اندر کی جو وسوسے ہیں اور خیالات ہیں ان کو خود کنٹرول کرنا آنا چاہیے، یہ انسانی ذمہ داری ہے جی۔ آج کے پیغام میں ہم یہی سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ شیطان دشمن ضرور ہو سکتا ہے جی، دنیا ہم پر دباؤ ڈال سکتی ہے، لیکن سب سے زیادہ خطرناک دشمن انسان کا اپنا ذہن ہے۔ اب جی ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دشمن کہاں ہے؟ باہر ہے یا اندر؟ یہ اکثر میں اپنی ویڈیوز میں کہتا رہتا ہوں،
اور یہ بڑی کنٹروورشل سی بات ہے جس پر بہت سارے لوگ طرح طرح کے جواب بھی دیتے ہیں. میں نے جو کلام مقدس سے اخذ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یسوع نے فرمایا متی کی انجیل 15واں باب اس کی 18ویں آیت سے 19ویں آیت، اگر آپ ان دونوں آیات کی تلاوت کریں، وہاں لکھا ہے جی مگر جو باتیں منہ سے نکلتی ہیں وہ دل سے نکلتی ہیں اور وہی آدمی کو ناپاک، یا اگر یوں کہہ لیں کہ جی گناہ گار کرتی ہیں. کیونکہ برے خیال، خون ریزیاں، زنا کاریاں، حرام کاریاں، چوریاں، جھوٹی گواہیاں، بدگوئیاں دل سے یعنی انسانی دل، انسانی ذہن سے نکلتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا، پھر ثابت ہو گیا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ابلیس نہیں بلکہ انسان کا اپنا ذہن، اپنا دل ہے. اب ان آیات مقدسہ میں یسوع کا مقصد یہ واضح ہے جی کہ انسان کے اعمال کا آغاز دل یا اس کے ذہن سے ہوتا ہے. یہاں ایکسٹرنل فیکٹرز یعنی باہر کے فیکٹرز، یعنی جس کو ہم شیطان کہہ سکتے ہیں، معاشرتی دباؤ کہہ سکتے ہیں، صرف ٹرائلز ہیں جی. لیکن اصل سورس آف سن انسان کی اپنی سوچ ہے. اب یہاں منطقی طور پر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر شیطان غائب بھی ہو جائے انسان پھر بھی گناہ کرے گا، کیونکہ مسئلہ انسانی سوچ کا ہے، ابلیس کا نہیں، شیطان کا نہیں. انسانی دل اور اس کی سوچ جی اصل مسئلہ ہے. بیرونی آزمائشیں صرف ٹریگر ہیں لیکن اندرونی جنگ ہمیشہ سے موجود ہے. اب یہاں ایک اور دماغ کو جھنجھوڑنے والا خیال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ روحانی جنگ کو آسمان میں دیکھتے ہیں جبکہ حقیقت میں یہ جنگ اندرونی ہے. میں پھر سے کہتا ہوں، اکثر پلپٹس پر پہ ہمیں یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ روحانی جنگ جو ہے وہ آسمانوں میں ہے، جبکہ حقیقت میں بائبل مقدس یہ بتا رہی ہے کہ یہ جنگ اندرونی ہے. لیکن ہم شیطان کو قصوروار ٹھہرا کر اپنی ذمہ داریوں سے بچنے کی ناکام کوشش کرتے رہتے ہیں. گناہ کی شروعات کیا ہے؟ گناہ ہمیشہ خیال سے شروع ہوتا ہے. ہوا نے پہلے سوچا پھر پھل کھایا. داؤد نے پہلے دیکھا پھر زنا کیا. یہودا نے پہلے یعنی یہودا اسکریوتی نے پہلے منصوبہ بنایا اور پھر یسوع کو بیچا. بالکل ایسے ہی آپ پڑھ سکتے ہیں کلام مقدس. ایک اور حوالہ دیتا ہوں، یعقوب پہلا باب اس کی 15ویں آیت، خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنم دیتی ہے. گناہ جی ایک سٹیپ بائی سٹیپ عمل ہے. پہلے خیال آتا ہے، پھر خواہش آتی ہے، اس کے بعد جی اس خیال اور خواہش کے بعد عمل آتا ہے. یہ ایک لینئر پروگریشن ہے. لینئر پروگریشن کہتے ہیں، ایک سمپل اسٹریٹ پروگریشن ہے لائن سے، جو انسان کے اندرونی ڈیسیجن میکنگ کو ہائی لائٹ کرتی ہے جی. یہ ایسی پروگریشن ہے جو انسان کے اندرونی ڈیسیجن میکنگ کو ہائی لائٹ کرتی ہے کہ انسان فیصلہ کیا کرتا ہے ان حالات میں. اصل دشمن انسانی ذہن ہے جو اس گناہ کے بیج کو جگہ دیتا ہے، اس کی افزائش کرتا ہے، اپنے ذہن اپنے دل میں رکھ کر اس کو جگہ دیتا ہے اور اس کو وقت پر پورا بھی کرتا ہے. ایک اور جی آپ کو خیال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم خیال کے کنٹرول کے ماسٹر نہیں، اگر ہم اپنے خیالات کو کنٹرول کرنے کے ماسٹر نہیں، تو چاہے شیطان غائب بھی ہو جائے انسان گناہ کرتا رہے گا. پولس رسول اس کے بارے میں کہتے ہیں جی، میں اپنے اندر ایک اور شریعت دیکھتا ہوں جو میری عقل سے جنگ کرتی ہے. رومیو 7 باب اس کی 23 آیت. پولس اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ انٹرنل سٹرگل سب سے بڑی اہم جنگ ہے. اچھا جی، بیرونی عوامل کے بجائے انسانی عقل اور خواہشات ہی اصل بیٹل فیلڈ ہیں. یعنی باہر کے عوامل کو آپ ہٹا دیں سائڈ پہ، تو یہ آیت بھی ہمیں یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ انسانی عقل اور خواہشات ہی اصل بیٹل فیلڈ ہے، میدان جنگ ہے. اب یہاں ایک اور بات جو منطقی طور پر میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے جی کہ بائبل شیطان کو بیرونی آزمائش کے لیے استعمال کرتی ہے، لیکن اندرونی نافرمانی اس آزمائش کو گناہ میں بدلنے کی تمام تر ذمہ داری انسانی ہے جی، اور انسان پر لاگو ہوتی ہے. میں پھر سے ایک دفعہ کہہ دیتا ہوں، بائبل شیطان کو بیرونی آزمائش کے لیے استعمال ضرور کرتی ہے لیکن اندرونی نافرمانی
اس آزمائش کو گناہ میں بدلنے کی تمام تر ذمہ داری یعنی اندرونی انسان پر لاگو ہوتی ہے۔ ہمیں آج تک یہی سکھایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ روحانی جنگ کو آسمان یا اس دنیا میں لڑا جاتا ہے، یعنی اوپر کی دنیا میں، خلاؤں میں، لیکن حقیقتاً یہ جنگ انسان کی سوچ میں لڑی جاتی ہے، جسے ہمیں خود لڑنا ہے، اور یہی ہمارا سب سے زیادہ خطرناک دشمن ہے جی۔ بائبل مقدس یوں فرماتی ہے، ہر خیال کو قید کرو اور مسیح کے فرما بردار بناؤ۔ دوسرا کرنتھیوں 10 باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہوا ہے۔ کیونکہ جب تک انسانی انکنٹرولڈ ذہن خداوند کے تابع نہیں ہوگا، تب تک یہ سانپ ہمیں اکساتا رہے گا، اور جب یہ ذہن مسیح کے تابع ہو جائے گا تو پھر شیطان کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ نجات جی ذہن کی نہیں، تخلیق کا نام ہے۔ نجات جو ہے وہ ذہن کی نئی تخلیق کا نام ہے۔ رومیو 12 باب اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے رہو۔ نجات جی صرف جنت میں جانے کا ٹکٹ نہیں ہے، یہ تو ہمارے ذہن کی سرجری کا نام ہے۔ مذہب بدل سکتا ہے لیکن انسان نہیں بدل سکتا جب تک کہ اس کا ذہن نہ بدلے، اس کے انکنٹرولڈ خیالات جو ہے وہ خدا کے قابو میں نہ آئیں۔ مندرجہ ذیل تمام آیات جی ہمیں سکھا رہی ہیں کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے رومیو 12 باب دوسری آیت رکھی، اس کے مطابق جی سب سے زیادہ ضروری جی مائنڈ کی ٹرانسفارمیشن ہے۔ پھر دوسرا کرنتھیوں 10 باب اس کی 5ویں آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کے مطابق جی ہر ایک خیال کو یعنی مائنڈ کو، جہاں لکھا ہے مائنڈ ٹرانسفارمیشن تو وہیں ہر ایک خیال کو مسیح کے تابع کرنا ہے، بائبل بتا رہی ہے، یعنی پھر مائنڈ ٹرانسفارمیشن۔ یعقوب پہلا باب اس کی 14ویں آیت اور 15ویں آیت کے مطابق خیال سے گناہ تک کی پروگریشن، یعنی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یعقوب پہلا باب 14ویں آیت سے 15ویں آیت ہمیں خیال سے گناہ تک کی ایک پروگریشن بتا رہی کہ کس طرح ہمارے ذہنوں کے اندر خیالات آتے ہیں اور ہم ان خیالات کو پورا کر کے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، بیرونی دشمن کبھی بھی اندرونی دشمن سے زیادہ خطرناک نہیں ہوتا۔ جی ہاں، میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، بیرونی دشمن یعنی باہر کا دشمن کبھی بھی آپ کے اندر کے دشمن سے زیادہ خطرناک نہیں ہے۔ سب سے اہم جنگ ہمیشہ اندرونی طور پر لڑی جاتی ہے۔ میں جی جتنا جانتا ہوں اور جتنا میں بتانا تھا اور جتنی عقلی دلائل اور کلام مقدس کی روشنی میں نے دینے تھے، میں نے آپ کو کم سے کم وقت میں دینے کی جسارت کی ہے۔ اب آخر میں پھر سے کچھ سوالات چھوڑے جا رہا ہوں، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں اکثر سوالات کرتا ہوں۔ پہلا سوال جی، اگر شیطان ہی سب کچھ کرتا ہے تو بائبل ذہن کی تبدیلی پر اتنا زور کیوں دے رہی ہے؟ دوسرا سوال جی، اگر دشمن باہر ہے تو یسوع نے کیوں اندرونی دشمن کی بات کی ہے؟ تیسرا سوال جی، کیا ہم نے بھی آدم اور حوا کی طرح بلیم گیم کھیلنا سیکھ لیا اور آج تک ہم بلیم گیمز ہی کھیل رہے ہیں؟ چوتھا جی، کیا ہم بھی شیطان کو مورد الزام ٹھہرا کر خود اپنی ذمہ داری سے جان چھڑا رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ سب سے بڑی روحانی جنگ آسمان میں نہیں بلکہ فی الحال سب سے پہلے ہمارے ہی اپنے خیالات، ہمارے ہی اپنے ذہنوں میں ہو؟ بائبل فرماتی ہے جی، یرمیہ کی کتاب 17واں باب اس کی 9ویں آیت میں، انسانی دل ہر چیز سے بڑھ کر فریب دینے والا ہے۔ ایک اور خیال آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، مکاشفہ 20 باب اس کی 2 سے 3 آیات اگر آپ پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا جی، بائبل فرماتی ہے شیطان باندھا جائے گا مگر انسان کا دل نہیں بدلے گا۔ آپ یہ آیت پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ اور آخری سوال، اس کے بعد جی میں اپنی ویڈیو کو ختم کروں گا، کیا اگر آج شیطان ہٹا دیا جائے؟ میں پھر سے سوال کر رہا ہوں اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور مجھے اس پر جواب دیجیے گا کمنٹس کے ذریعے۔ کیا اگر آج شیطان ہٹا دیا جائے تو کیا انسان خود بخود نیک ہو جائے گا؟ کیا انسانی سوچیں، انسانی روشیں پاک ہو جائیں گی؟ یا دل و دماغ کی فریب دہی ہمیشہ دشمن بن کر ہمیں ناک کی طرح، سانپ کی طرح ڈستی رہے گی؟ سوچئے گا ضرور۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو ویری مچ۔